الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به أو وأنا أجزى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر فويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے عموماً تمام بندوں سے خواہ ان کا تعلق ایمان سے ہو یا ایمان کے علاوہ دیگر کسی اور مذہب سے ہو، عموماً تمام بندوں سے اور خصوصاً ایمان والوں سے جو رشتہ ہے اللہ کو وہ محبت کا ہے. کون سا ہے؟ محبت کا رشتہ ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ دو قسم کے تعلق ہیں. ایک تعلق ہے کہ وہ خالق ہے، بندے سارے مخلوق ہیں، اس نے پیدا کیا، یہ پیدا ہوئے. ایک تعلق ہے کہ وہ مالک ہے اور بندے سارے اس کے مملوک ہیں. ایک تعلق ہے کہ وہ کفیل ہے، سارے اس کے مکفول ہیں. ایک ہے کہ وہ ضامن ہے، سارے مضمون ہیں. لیکن یہ وہ تعلق ہے جو ایک آقا اور اس کے غلام میں ہوتا ہے کہ وہ دیتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ پہنتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ استعمال کرتا ہے. یہ وہ تعلق ہے جو اللہ کے اور بندے کے عام ہے. دوسرا تعلق ہے اللہ کا خاص طور پر ایمان والوں سے، وہ ہے محبت کا تعلق. کون سا تعلق؟ محبت کا تعلق، کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، ایمان والوں سے، اور ایمان والے بھی اللہ کو بہت چاہنے والے ہیں. یہ دوسرا تعلق ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایمان والوں کی فہرست میں کون لکھا جاتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا صلہ موصول کا ترکیب کر کے یہاں ایمان والوں کی تعریف کی کہ والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہوتے ہیں اشد حبا للہ
جو صرف اللہ کو چاہتے نہیں بلکہ ٹوٹ کے چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ ٹوٹ کر چاہتے ہیں. اشد حبا للہ، ایک ہے صرف حب، ایک ہے شدید حب، ایک ہے اشد حب. آخری درجہ ہے حب کا. اشد حبا للہ کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو ٹوٹ کر چاہے، اور اللہ بھی بندوں کو خوب چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے تشریف لا رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ایک صحابی جو ہے ٹہلنے نکل گئے. انہوں نے منظر دیکھا کہ ایک مرغی ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے چوزے گھوم رہے ہیں. انہیں وہ چوزے اچھے لگے. انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر ان چوزوں کو اٹھا کے جمع کرنے لگے لے جانے کے لیے. تو وہ جو مرغی تھی ان چوزوں کی ماں، وہ خود بھی اسی چادر میں کود کے آ گئی. اسی چادر میں کود کے آ گئی. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ مرغی تو غیر مانوس جانور ہے اور یہ بغیر پکڑے کے خود ہی آ گئی. تو اس کو اپنے بچوں سے جو محبت ہے، اس محبت سے حیران ہو کر ان چوزوں کو اس مرغی کے ساتھ بند کر کے چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چوزے مرغی دکھانے لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، بڑے حیران سے سنا، یا رسول اللہ، ایک غیر مانوس جانور خود میرے پاس آ گیا صرف اپنے بچوں کی محبت میں. بڑا عجیب لگا دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فانی محبت، ختم ہونے والی محبت سے رخ کو پھیرتے ہوئے فوراً فرمایا، واللہ تاللہ للہ اشد محبتا من عبادہ من محبتها لہن. قسم ہے اور قسم ہے اللہ کی، دو بار قسم ہے اور قسم ہے اللہ کی، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنی اس مرغی کو اپنے چوزوں سے. اس سے کہیں زیادہ، جب انسان کو اللہ سے محبت کا رشتہ جڑتا ہے، جب انسان کا اللہ سے محبت کا رشتہ جڑتا ہے، وہ حکم کو حکم سمجھ کے پورا نہیں کرتا، وہ حکم کو تقاضۂ محبت سمجھ کے پورا کرتا ہے. کیا سمجھ کے؟ تقاضۂ محبت. کہ نماز کی میرے محبوب کا تقاضا ہے، کچھ بھی ہو مجھے تو کرنا پڑے گا، میرے محبوب کی مانگ ہے. کہ روزہ کرنا پڑے گا چاہے میں مر جاؤں رکھتے ہوئے، میرے محبوب کی مانگ ہے. حکم کو حکم سمجھ کے نہیں کرے گا، کیا کرے گا پھر حکم کو تقاضۂ محبت بنا کر. اور جو شخص حکم، جس کے اندر یہ بات آ جائے کہ وہ حکم کو تقاضۂ محبت بنا کے کرے، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. بہت حکم کو حکم بنا کے کرنا تو میں بھی کر لیتا ہوں، سب کو. کہ حکم کو تقاضۂ محبت سمجھ کے کرنا، جس کے اندر یہ چیز آ جائے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر نفس مطمئنہ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ نفس، کہ جس کو آواز لگے گی قیامت کے دن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ وہ شخص جس کے اندر نفس مطمئنہ ہو، تو آ سب صفوں کو چیرتے ہوئے، سب کو پھاڑتے ہوئے اور میرے بندوں میں شامل ہو اور جلد از جلد جنت میں داخل ہو. نفس مطمئنہ کہ جو حکم کو کیا کر کے پورا کرے؟ تقاضۂ محبت بنا کے. اور کیوں نہ کرے تقاضۂ محبت بنا کر حکم کو پورا، جب خود حاکم اور حکم دینے والا، اس کے حکم دینے کا انداز ایسا ہے کہ وہ حکم کو حکم کے انداز میں نہیں دیتا. اللہ بندوں کو جو حکم دیتا ہے، پڑھ لو قرآن کریم کو، وہ حکم کو حکم کے انداز میں نہیں دیتا، بلکہ ہر حکم کے ساتھ اتنے شفقت بھرے الفاظ، اتنے محبت بھرے الفاظ، اتنے مہربانی والے، سمجھانے والے، بہت حوصلے افزائی کے الفاظ ہر حکم کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ. مثال کے طور پر سر پر آیا ہوا حکم اس وقت روزے کا حکم ہے، روزے کا حکم دینا تھا. کہہ دیا جاتا اے لوگوں روزہ فرض ہے، روزہ رکھو، ختم. اس کا اتنا فرمانا یہ روزے کی فرضیت کے لیے کافی تھا، کافی تھا. لیکن اس ایک حکم کو دینے کے لیے آدھے صفحے سے زائد 17 سطر بیان کیے. کتنی سطر؟ 17 لائن. کیا بولنے کے لیے؟
کیا رکھو؟ روزہ رکھو. اس کو بتانے کے لیے 17 کہ شروع کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ہم تو قرآن کریم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. کئی بار قرآن کریم میں آیا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ رب العزت بار بار کیوں دہراتا ہے جملے کو؟ قرآن کریم غیر ضروری اور زائد چیزوں کو نہیں تو دہراتا. بہت 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 ضروری چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے، بہت کام کی باتوں کو بیان کرتا ہے، زائد باتوں کو بالکل بیان نہیں کرتا. زائد اور لغویات سے بالکل پاک ہے. اس کے اندر کوئی کلمہ، کوئی حرف اگر 2 بار بھی آیا ہے، دونوں باروں میں اس کا الگ الگ مطلب ہے. وہ زائد مکرر نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی معنی میں 2 بار ویسے ہی آتا ہے. کہ بار بار یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو. کیا؟ اور اگر یہاں اس مجمع میں عالم ہوں گے وہ سمجھیں گے اس بات کہ یہ لفظ یا ایھا الذین آمنو آتا بھی ہر صورت میں نہیں ہے، آتا بھی ہر صورت میں نہیں ہے. یہ آتا ہے صرف ان صورتوں میں جس میں خطاب ہوتا ہے ایمان والوں کو، جو مدنی ہوتی ہیں. بس مدنی صورتوں میں آتا ہے، مکی صورتوں میں یہ لفظ آتے نہیں. جو اتنی صرف کس کے لیے؟ صحابہ پر، ایمان والوں پر. علماء نے اس کی عجیب توجیہ لکھی کہ بار بار اور خاص طور پر حکم کے ساتھ اس لفظ کو لاتا ہے. اے ایمان والو، اب آگے حکم. اے ایمان والو، پھر حکم. ایمان والو، حکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کیا وجہ ہے؟ علماء نے عجیب بات لکھی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا اس جملے کے تکرار میں کوئی فائدہ نہ ہو، زائد ہو، غیر ضروری ہونا، اللہ سے ہو نہیں سکتا. کہاں اس آیت کا، اس ٹکڑے کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا کے ٹکڑے کا تعلق، وہ جتنی یا ایھا الذین آمنوا ہیں پورے قرآن کریم میں، اس سارے یا ایھا الذین آمنوا کا تعلق ہے اس ایک ٹکڑے سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے. کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا کا تو لفظی ترجمہ یہ ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، ورنہ اس کا معنوی ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جن سے ہمارا تمہارا محبت کا تعلق ہے. اے وہ لوگوں جن سے ہمارا تمہارا، لفظ ایمان سے دلالت کی، اشارہ کیا اس رشتے کی طرف جو کس کے درمیان ہے؟ کس کے درمیان ہے؟ اللہ کے اور ایمان والوں کے درمیان. اے ایمان والوں مطلب اے وہ لوگوں جن سے ہمارا کون سا تعلق ہے؟ محبت کا تعلق ہے. حکم سے پہلے محبت کی بات سے شروع کی. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اللہ، ہمیں اپنے گھر میں تھوڑی سی حیثیت حاصل ہوتی ہے، تھوڑی سی بیوی پر، بچوں پر. ہمارے حکم کے انداز ایسے ہوتے ہیں جیسے ہوا پہ ہماری بادشاہ ہے. اللہ کے عجیب انداز ہے. اور یہ دعوت کا طریقہ بھی ہے، اسی میں دعوت کا طریقہ بھی ہے، ترغیب کا طریقہ بھی یہی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ نہیں کہا فرضنا، ہم نے فرض کر دیا. لفظ فرض استعمال نہیں کیا کیونکہ اس لفظ کے اندر بظاہر ایک ثقل، ایک بوجھ محسوس ہوگا، بڑا لگے گا. یا فرض اللہ علیکم الصیام، لفظ فرض نہیں. کتبہ، تم پر کیا کر دیا گیا؟ لکھ دیا گیا. ہم نے اس کو لکھ دیا ہے کہ بندے کیا رکھیں؟ روزہ. ہم نے لکھ دیا. اور یقیناً اللہ کا لکھنا یہ کس معنی میں ہے؟ یہ کسی حکم کے بجا لانے کے معنی میں ہے، کرنا پڑے گا. اللہ نے لکھ دیا. اور پھر یہ بھی نہیں کہا صرف لکھ دیا، ہم نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا نا. کتبہ، لکھ دیا گیا. کتبہ مطلب لکھ دیا، اور کتبہ مطلب کیا کر دیا گیا؟ لکھ دیا. کسے لکھا؟ ہم سب جانتے کس نے لکھا؟ اللہ نے لکھا. واضح بات ہے. لیکن لفظ جلالہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اس کے اندر ایک ہیبت آتی ہے. اس حکم میں کیا آتی ہے؟ ہیبت آتی. اس لیے کیا کہہ دیا؟ کتبہ، اس طرح لکھ دیا گیا ہے. کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الصیام، روزہ رکھنا.
بات ختم ہو گئی تھی, حکم مل گیا, اب عمل شروع. اب آگے بات کو بڑھا رہے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, اور صرف تم پہ نہیں لکھا گیا بلکہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ لکھا گیا تھا. کہ ایک بچے کو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ کام کر, وہ دیکھے گا اسی کام کا حکم میرے بڑے بھیا کو یا بڑی بہن کو بھی ہوا ہے, اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوگا کہ نہیں بھئی سب کو ہی ہو جائے اپنے ابا کی طرف سے. اور اگر وہ دیکھے گا کہ سب تو اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور مجھ چھوٹے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تو یہ کام کر, یا تو عناد آئے گا نہیں کرے گا, یا کرے گا تو بہت بوجھ اور بار کے ساتھ کرے گا. یہ نہیں کہا روزہ رکھو, تم پر روزہ لکھ دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, دیکھو تم سے پہلے جتنی امتیں گزری سب پہ لکھ دیا گیا تھا, تو تم بھی کر لو. اب تمہارے لیے تو بہت آسان ہے. اور پچھلی امتوں کا روزہ تو غروب سے غروب تک تھا. کب سے کب تک؟ غروب سے سورج ڈوبنے سے سورج ڈوبنے تک 24 گھنٹے کا روزہ تھا. بلکہ اس امت میں جب روزہ فرض ہوا کچھ اسی نوعیت کا ہوا کہ افطار کرتے غروب کے وقت, اور افطار کرتے ہی اگر آنکھ لگ گئی, کیا لگ گئی؟ آنکھ لگتے ہی اس کا روزہ شروع. آنکھ نہیں لگنی چاہیے, آخری حد فجر ہے. فجر ہو گیا, فجر کے بعد تو خود ہی شروع ہو جائے گا. فجر سے پہلے مغرب کے درمیان جب بھی آنکھ لگی کیا ہو جائے گا؟ آنکھ لگتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ اس طرح فرض ہوا. اگر اس طرح ہوتا بتاؤ بیان میں بیٹھے ہوئے لوگوں تو ہو جاتا روزہ. بیان میں بیٹھنے والوں کو کیا ہو جاتے روزے آئے تھے افطار میں, غیر روزے دار میں. ایک صحابی آئے گھر پر, دن بھر کی مزدوری کر کے تھک ہار کے آئے, آ کر کہا کچھ ہے افطار کے لیے؟ گھر والی نے کہا ابھی تو کچھ تیار نہیں ہے, میں دیکھ کے لاتا ہوں. کہا جلدی کرو افطار کا وقت قریب ہے. وہ گئی تیار کرنے, اور یہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور ان کی نیند لگی. اسی میں غروب بھی ہو گیا اور افطار کا وقت بھی شروع ہو گیا, اور یہ سوئے گئے. اور ان کا یہ سونا پایا گیا حال افطار میں, غروب تو ہو گیا. جب گھر والی تیار کر کے آئے افطاری لے کر, انہوں نے کہا ہلکتا تو مارا گیا. آنکھ کھلی, یہ کیا؟ پوری دن کی مزدوری کاشتکاری تھک کے چور ہوئے میں, اور پھر روزہ شروع ہو گیا, کچھ افطار نہیں کیا, روزہ شروع. اگلے دن ظہر میں جب مسجد نبوی نماز پڑھنے گئے تو دیوار کا سہارا لے کے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر آ کر فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ پرسوں سے روزے پر, کل کا افطار تو تین, پرسوں کے افطار. فوراً آپ پر کیفیت طاری ہوئی, وحی اترنے شروع ہوئی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے کہ پوری امت کے لیے حکم بدلا صرف کس کی وجہ سے؟ ایک شخص کی وجہ سے. پوری امت کی قیامت تک کے لیے بدل گیا صرف ایک شخص کی کمزوری کو دیکھ کر. حالانکہ رکھنا چاہیں ہم میں بھی ایسے ہوں گے, 2 دن کا رکھ لیں گے روزہ, رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں, طاقتور ہے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اب طاقتور بھی نہ رکھے, کمزور بھی رکھے, سب ایک دن کا رکھیں گے. فوراً وحی اتر گئی, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. نہیں غروب ہو کر کھایا کرو, پیا کرو, رات میں خوب کھایا پیا کرو, یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاگا نظر آ جائے کرے, مطلب طلوع ہو جائے, طلوع فجر ہو جائے. اس طرح کا روزہ تھا. ایک صحابی آئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی داخل ہوئے مسجد نبوی میں, ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے اپنا سر مار رہے, ہائے مارا گیا, ہائے. آپ نے فرمایا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں گھر والوں کے قریب ہو گیا. تو مارا گیا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کا نام نہیں بتایا وہ کون تھے, ان کا کیا نہیں بتایا, کیا نہیں بتایا. یہ صحابہ کی خاص الخاص عادت تھی کہ جب کسی ساتھی کے اندر
کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو بظاہر نامناسب نظر آتی ہے، شان کے خلاف نظر آتی ہے، شان تھوڑی کم ہو جائے گی ایسا نظر آتا ہے، کم تو نہیں ہوگی صحابہ کی شان لیکن ایسا لگتا ہے نامناسب چیز، فوراً ان کے نام کو دبا دیتے ہیں. اب ہنگالتے رہے محدثین، کتابیں نہیں ملتا ان کا نام کون ہے، ایسا چھپا دیں. وہ صحابی مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے کہ جب سب ہجرت کر رہے تھے اللہ رسول کے لیے، یہ ہجرت کیوں کر کے آئے کہ ایک عورت سے نکاح کرنا تھا. اس پر حدیث آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات پوری. وہ صحابی کون تھے؟ بہت سارے اقوال، اس میں محدثین کے اتنے اقوال ہو جاتے ہیں کہ آپ فکس نہیں کر سکتے وہی تھے، بہت سارے نام ہوتے ہیں. یہ صحابہ کی خاص ہے کہ کسی ساتھی سے کوئی چیز ایسی ہو گئی جو اس کی شان کے خلاف سمجھ میں آتی ہے، فوراً اس کو چھپا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ صحابہ میں خاص ہے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور کسی صاحب کا مجلس میں وضو ٹوٹ گیا. حضرت عمر وقتیہ طور پر غصے میں آئے اور کہا یہ کون ہے جس نے مسجد نبی کے اندر یہ حرکت کی ہے؟ اٹھے مجمع سے جا وضو کر کر آئے. مسجد نبی میں ایسی حرکت، ایمان کی مجلس میں. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے گے یا امیر المومنین کتنا ہی اچھا ہوگا ہم پورا مجمع وضو کر لیں، پورا کر لیں، جس کا ٹوٹ گیا اس کا بھی ہو جائے گا اور جس کا نہیں ٹوٹا اس کا بھی دوسرا وضو ہوگا اور اس کو بھی نفل کا ثواب مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب بلا کر کمر تھکی، شاباشی دی، کہا نعم کنت السید فی الجاہلیہ ونعم انت السید فی الاسلام. تو کفر میں بھی بہت بڑا عقل مند ہوا کرتا تھا اور اسلام میں بڑا عقل مند ہے. صحابہ میں صفت تھی، چھپا دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک بوڑھی اپنا مسئلہ لے کر آئی اور پردے میں آ کے بیٹھی. اس کی ریح خارج ہو گئی. اب وہ شرم کے مارے پریشان کہ امیر المومنین کے سامنے میری ریح حواس کے ساتھ خارج ہو گئی، اس کی کچھ بولنے کی سکت ہی نہ ہو، کیا بولوں میں؟ پریشان. اس نے جیسے تیسے کر کے اپنا مسئلہ رکھنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اماں جان ذرا زور سے بولو، کم سنتا ہوں. کیا کرو زور سے بولو، کم سنتا ہوں. بوڑھ ایک دم تسلی میں آ گئے، وہ جب میری آواز نہیں سنائی دی خارج کہاں سنتی. یہ سب چھپانا. اخبار پڑھنے نے ہمیں گناہ گار بنا دیا ہے. اخبار پڑھنے میں گناہ گار بنا دیا. پوری رات کی تہجد ایک سرخی پڑھنے میں چلی جاتی ہے، پوری رات. سال لگا لو پیدل اللہ کے راستے میں، قسم خدا کی ایک صفحہ پڑھ لو سب آؤ، قسم کھا کے. کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ لو، جو عالم متقی ہو، جس کا افتاء چلتا ہو اس کے ملک میں کہ اخبار پڑھنے کا کیا حکم ہے، پوچھو. ہم نے روزے کے نماز کے مسائل پوچھے، اخبار کے مسائل کبھی پوچھے جس میں مسلمانوں کے عیب بھرے پڑے، خواہ وہ ایک عام شخص کا عیب ہو، خواہ وہ کسی حکمران کا ہو، وہ بھی تو مسلمان ہے. ملک کے کسی کونے کے اندر کسی شخص سے زنا ہو گیا، اس کا ایک زنا پورے عالم کے مسلمان پہچان جاتے ہیں. کسی نے چوری کر لی، پورے عالم میں پکڑا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات. ایک طرف سے اعمال جمع ہو رہے ہیں، ایک طرف سے جا رہے ہیں. اخبار یہ ہارا کی سڑکیں دیکھو پوری بھری پڑی، پوسٹر لگے پڑے رہتے ہیں، ہاتھ میں اخبار لے کر. اخبار والوں کی یہاں دعوت کھانا حرام ہے، جانتے؟ جو اخبار میں کام کرتا ہو اس کا دعوت کھانا حرام ہے. علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کی کمائی سود کی کمائی ہے. یہ مسلمانوں کے عیب تو معمولی چیز ہے کہ جس کے فاش کرنے سے اس کی کمائی سود کی کمائی بن گئی. پھر چل جائے کہ علماء کی باتیں اور پھر بڑوں کی باتیں، وہ تو خیر الگ ہی ہیں. بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ تو وہ صحابی داخل ہوئے کہ میں تو عورت اپنے گھر والی کے قریب آ گیا روزے کی حالت میں، کیا ہوگا؟
آپ نے بٹھا لی. آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ شریف حکم ہے کہ تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا کفارے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت مسکین ہوں, میں کہاں 60 مسکینوں کو کھانے کھلاؤں گا, میرے پاس اپنا افطار نہیں ہوتا. تو پھر دوسرا حکم یہ ہے فصیام شہرین متتابعین من قبل, کہ لگاتار ایک روزہ چھوڑے بغیر بھی 2 مہینے کے روزے رکھنے, 60 روزے. یا رسول اللہ ایک رکھنے میں یہ ہو گیا, 60 کا کیا ہوگا پھر؟ آپ نے کہا دیکھو آخری چیز تو یہ ہے کہ تم اس کا کفارہ ادا کر دو. کیا کر دو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ پاس بھائی اتنے میں ایک انصاری آئے, ایک بہت بڑا برمیل لے کر آئے, ڈرم کھجوروں کا ٹوکا, اور آپ کی خدمت میں آ کر دیا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے, کسی کو دے دیں, آپ جہاں مناسب سن لیں. آپ نے کہا کہاں ہے بھائی وہ؟ حضرت ابو ہریرہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو یقیناً نام لیا ہوگا, ادھر بھی نام کا ذکر نہیں, کہاں ہے وہ فلاں جو آیا تھا, کہاں ہے وہ؟ جی یا رسول اللہ ادھر ہوں. کہا یہ اٹھا اس کو جا کے تقسیم کر دو. کہا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو تقسیم کیا جائے, میں سب سے بڑا مسکین ہوں مدینے میں. ما بین لابۃ حی, کہ پورے مدینے میں زیادہ مسکین کوئی نہیں, آپ اجازت دیتے میں کھا لوں. آپ ایسے ہنسے کہ آپ کی نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے. آپ نے فرمایا جا تو کھا لے, لیکن یہ قانون صرف یہ ٹوٹا ہے, اس کے بعد نہیں ٹوٹے گا. کہ اپنے گناہ کا خود ہی کفارہ کھا. تو روزہ تو اس طرح کی نوعیت میں فرض ہوا تھا. کما کتبہ, عرض کر رہا تھا شروع میں, کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ اللہ کا محبت کا انداز ہے جو میں شروع میں عرض کیا کہ اللہ ہر حکم اس انداز میں دیتا ہے کہ وہ حکم نہیں ہوتا, محبت بھرے الفاظ کے اندر آگے پیچھے. اے ایمان والو, اے وہ لوگ جن سے محبت کا رشتہ ہے, تم پر روزہ لکھ دیا گیا. یہ نہیں کہا میں نے لکھا, اللہ نے لکھا, لکھ دیا گیا. کیسا روزہ؟ جیسے تم سے پہلوں پر لکھ دیا گیا تھا, تاکہ تم پہ بوجھ محسوس نہ ہو. اور دیکھو اس روزے میں بھی تمہاری بھلائی ہے. بات پھر بھی ختم نہیں کہ آگے بڑھے, لعلکم تتقون, اس روزے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا. لیکن بھائی یہ تقوی جب ہوگا جب یہ روزہ جب روزہ کیا ہو, کیا مطلب کہ روزے میں بھوک بھی لگے, پیاس بھی لگے, تھکان بھی ہو, یہ جب تقوی بنے گا. کہ سحری میں اتنا کہ مغرب تک کی گارنٹی ہوگا, مغرب میں اتنا کہ تراویح کے بعد تک کی گارنٹی, اس سے نہیں تقوی بنے. کہ روزے میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھوک پیاس محسوس کرائے, اس سے تقوی آئے گا. پھر نفس کچلے گا, نفس میں آگ لگی. یہ محنت تو ہے ہی نفس کی تمام شرارتوں کے بجھانے کا. رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ رمضان کا مطلب حین ترمض الفصال, کہ رمضان, لفظ رمضان کا مطلب کہ بہت دہکتی ہوئی آگ جلانے والی. رمضان جلانے والا مہینہ, جلانے والا. کہ کیا جلاتا ہے؟ کہ جب انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے, تھک کے چور ہوتا ہے, اس طرح ایک آگ لگتی ہے اندر سے. اس آگ میں اس کے سارے گناہ جلنے شروع ہوتے ہیں. اور یہ پہلا روزہ جب شروع ہوتا ہے, اس کے پچھلے 11 مہینے کے سارے گناہ جلنا شروع ہوتے ہیں. دیکھو ایک ہے مغفرت, ایک ہے عفو, ایک ہے مغفرت. ایک ہے اللہم انک عفو کریم, اللہ تو بڑا معاف کرنا. ایک ہے عفو, اور ایک اللہم اغفر لی, بڑا بخشنے والا ہے. مغفرت اور عفو میں فرق ہے. مغفرت کہتے ہیں کہ اگر یہاں چادر پہ کوئی گندگی پڑی ہو, اس کے اوپر ہم نے دوسری چادر ڈال دی, آنے والے کو پتہ نہیں چلے گا یہاں کیا ہے, نیچے گندگی چھپ گئی. یہ ہے مغفرت. کہ غفران ایک پردے کا نام ہے, پردہ جو اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے انسان کے گناہوں پر, پردہ ڈالتا ہے, وہ نہیں ہٹتا کبھی. اور عفو کیا ہے؟ کہ نہ ہی کہ اس جگہ سے ناپاکی کے اوپر کچھ ڈال دیا, بلکہ اس جگہ سے ناپاکی کو اس طرح ختم کر دیا کہ اس کا اثر بھی باقی نہ رہا, اس کا رنگ بو مزہ تینوں ختم ہو گیا. رنگ بو مزہ تینوں, رنگ بو مزہ تینوں ختم.
اس کو کھیڑ دیا گیا. رمضان میں شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ اللہم اغفر لی سکھایا, اللہم عفون سکھایا. عفو, رمضان میں عفو ہوتا ہے, عفو کھاڑا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, صدر پوشی نہیں ہوتی, جلایا جاتا ہے. رمضان تو جلاتا ہے, یہ جلانے والا مہینہ. پورے 11 مہینے کی گناہ اس میں جلنا شروع ہوتے ہیں. جلتے 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 چاند رات تک اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ الجائزہ میں فرشتوں کو کہ بندوں بتاؤ, کہ فرشتوں بتاؤ جن بندوں نے میری لیے دن بھر روزہ رکھا, رات بھر قیام کیا, ان کی کیا ضرورت ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تو آپ کی رکھا تھا, آپ بتائیے, ہمیں تو کیا معلوم. اللہ کہتے ہیں تم سب کے سب گواہ ہو فرشتوں, میں نے اس کی پوری سارے گناہوں کی مغفرت کی. اب یہ صبح عید کی نماز پڑھنے چلتا ہے اور فرشتے گلیوں میں, حدیث آتا ہے گلیوں میں بھی کھڑے جاتے ہیں, گلیوں میں خوشی کے مارے بھی کھڑتے ہیں, اور ہر نماز پڑھنے والے کو کمر تھپک کے کہتے ہیں چل چل عیدگاہ اس حال میں کہ تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے. جلا دی, جلا دی. یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا, انی رأیت 11 کوکبا, کہ میں نے اپنے خواب میں کتنے تارے دیکھے ہیں؟ 11 تارے. اور اپنے ابا کو سنایا تھا یعقوب علیہ السلام کو خواب, اور انہوں نے اس کی پوری تعبیر دی تھی اور کہا تھا اپنے بھائیوں کو مت سنانا. بہرحال ان بھائیوں نے ان کے ساتھ برا کیا. پھر یوسف علیہ السلام نے ان کی آخر میں آ کر کیا مانگی تھی؟ مغفرت کی دعا مانگی تھی بھائیوں کے لیے, اور ان کی دعا پر یہ 11 بھائیوں کے گناہ کیا کر دیا تھا؟ اللہ نے معاف کر دیا تھا. علماء نے یہاں عجیب بات لکھی کہ اللہ رب العزت یہاں 11 کی گنتی میں کیوں بتا رہا ہے؟ کہ کوئی قصہ ہے, کوئی واقعہ ہے, بس سن لو, کہانی ہے. بتا رہا ہے کہ ان 11 بھائیوں کی مثال ہے ان 11 مہینوں کی جو رمضان کے علاوہ ہے. ان 11 مہینوں کی جو اس کے علاوہ ہیں. تارے دیکھے تھے, بھائی نہیں دیکھے تھے, اور چاند دکھتا رہا ہے. کہ 11 مہینوں کی مثال کس کی ہے؟ 11 بھائیوں کی ہے. اور وہ 12ویں بھائی یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان 11 کی گناہ معاف کر دیے گئے تھے. یہ جو 12واں ہے رمضان, اس میں جو دعائیں کرو اس کی برکت سے 11 کی 11 معاف کر دیے گئے. تو معاف کرانے کا مہینہ. اللہ رب العزت رمضان کے پہلے چاند سے, حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, پہلے چاند سے اپنے عرش کے ساتھ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ تو میں نے شروع میں بات درس کی, جس سے بات شروع کی, کہ اس کا ہمارا تعلق کاہے کا ہے؟ یہ سب محبت میں ہو رہا ہے. اس پر کیا واجب ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرے؟ وہ اپنے پہلے عرش کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے, اور ایک فرشتہ مستقل پورے مہینے بوجھی لگاتا رہتا ہے. کوئی جنت مانگنے والا, جہنم سے پناہ مانگنے والا, رزق مانگنے والا, اولاد مانگنے والا, برکت مانگنے والا, عزت مانگنے والا, ہر چیز کی بوجھی لگتی ہے. ہر پورے مہینے دعا قبول ہے, پورے مہینے. اور جس طرح یہ مہینہ گزرے گا, عجیب بات لکھی کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ پورے سال کے 11 مہینوں کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے. عربی میں ایک لفظ مقدمہ, وہ مقدمہ نہیں جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے, مقدمہ چل گیا, وہ والا مقدمہ نہیں کرنا. اس کی حیثیت رکھتا ہے مقدمہ, کہ ہر عمل میں اس کی حیثیت 11 مہینوں کے لیے مقدمے کی ہے. کیا مطلب؟ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کا پابند بن جاؤں, لیکن یہ چیز اس کا حاصل نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ رمضان کے 29 یا 30 دنوں میں پابندی کر لے تکبیر اولیٰ کی. پورے 11 مہینے میں تکبیر اولیٰ ملے گی. ایک شخص ہے تہجد پڑھنا چاہتا ہے لیکن نہیں ہوتی توفیق, رمضان کی 29-30 راتوں میں پابندی کر لے, کوئی رات نہ چھوڑے, پورے 11 مہینے ملے گی توفیق. حضرت جی مہران صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں جو عمل کیا جاتا ہے, خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ پلا دیا جاتا ہے. وہ کیا کر دیا جاتا ہے کہ رمضان میں جس گناہ کی عادت پڑتی ہے وہ پوری زندگی لگی رہتی ہے. یہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں, ایک حالت احرام کا حج میں, اور ایک رمضان کا. اس کے اندر خدا نہ خاص کر کسی گناہ کی عادت پڑ گئی, یہ پھر نہیں ہٹتی, یہ پھر عادت ہے. اب اس میں کسی خیر کی عادت پڑ گئی, یہ زندگی بھر لگ جاتی ہے اس کے ساتھ. اور یہ بہت مجرب ہے. رمضان میں اعمال خیر کی جس نے پابندی کی, جس عمل کی پورے مہینے اس پر خود پابندی پائے گا پورے سال.
اس مہینے کا تو نام خود اللہ نے رکھا. عربی کے 12 مہینوں میں سے 11 کے نام تو عربوں نے رکھے ہیں، اور اس ایک مہینے کا کس نے رکھا؟ کیونکہ دنیا کے بننے سے 1000 یا ایک روایت کے مطابق 2000 سال پہلے قرآن کریم کو لوح محفوظ پر لکھ کر اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کی. اس وقت آیت پڑھی تھی کیا؟ شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس وقت اس مہینے کو کیا کہہ دیا گیا تھا؟ اس کا تو نام جب سے رکھ دیا. بہرحال روزہ روزے کی طرح اس میں بھوک لگے، پیاس لگے. دیکھو ہم جیسے حکم کے کرنے کے پابند ہیں، ہر حکم میں اس کے طریقے کی بھی پابند ہیں. جیسے ہم حکم کے پابند ہیں ویسے ہم ہر حکم میں اس کے طریقے کی پابند ہیں. کہ نماز کا حکم پابند، کہ نماز کا طریقہ تو اس طریقے کی پابند، اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے جیسے چاہیں. کہ روزہ کے حکم ہے، رکھنا ہے رکھیں گے، لیکن اس کا طریقہ کہ اس میں بھی پابند ہے کہ کس طرح رکھنا ہے، جیسے اللہ رسول نے کیا ایسے بتلایا. کہ دعوت حکم ہے، اپنی مرضی سے جیسے جیسے دعوت ہو کہ نہیں، دعوت میں بھی کس کے پابند ہے؟ طریقے کے پابند. کہ روزہ حکم کی پابندی سب کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں کیا کھاتے تھے، آپ افطار میں کیا کھاتے تھے؟ آپ کی افطار کیا ہوتا تھا، سحری کیا ہوتی تھی؟ آپ کی افطار ایک مٹھی ستو اور پانی اور 3 کھجور آپ کا افطار تھا. روزہ سنت کے خلاف ہو، فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کی نورانی نہیں ہوگی. پکی بات ہے، فرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، نورانی. اس لیے ہمارا روزہ بھی، ہمارے افطار، ہمارے سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. لعلکم تتقون، تقوی اس طرح آئے گا. امت کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ آیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وہ کون سا آیا؟ ارتداد کا نہیں آیا، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا. کس کا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلا فتنہ امت میں وہ کون سا آیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا. روم کے بادشاہ نے حجیے کے اندر مدینے والوں کی ایک طبیب بھیجے، ایک ڈاکٹر. وہ طبیب چند سال وہاں رہا. ڈاکٹر کوئی مریض نہیں ہے تو اس کی کلینک ہی نہیں چل رہی، اس کی PhD رکھی کی رکھی ہے. وہ چند سالوں کے بعد اپنا سامان لپیٹ کر نکلنے لگا. کہ مدینے کے بعض نوجوانوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے، کیوں جا رہے ہو؟ کبھی کوئی مریض ہی نہیں آتا. اور ایک بات اور کہہ کر گیا کہ دیکھو میں نے جو اپنی تشخیص اپنے تجربے سے یہ دیکھا ہے، کہ میں جس تجربے سے اپنے تجربے سے جس بات تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ تم مدینے والوں کو جو ضرورت نہیں پڑتی ہے طبیب کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تمہیں سخت بھوک نہیں لگ جاتی تم دسترخوان کی طرف چہرہ نہیں کرتے، اور جب تمہاری تھوڑی سی بھوک باقی رہ جاتی ہے تم دسترخوان سے ہٹ جاتے ہو. اور جب تک تم اس حال پر رہو گے تمہیں کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات اور سن لو، یہ بھی کہا اس نے آگے، ایک بات اور سن لو کہ جس دن تم نے پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا تمہیں پورے عالم کے طبیب کم پڑ جائیں گے. ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، انشورنس کم پڑ رہا ہے، کیش کم پڑ رہا ہے، 1 کلاس کم پڑ رہا، 20 کلاس کم پڑ رہا، 30 کلاس کم. ایک ملک کے رہنے والے باشندے ان کو اسی ملک کے ڈاکٹر نہیں مل رہے، وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں نہیں ملتا، تیسرے ملک میں جاتے، کم پڑ. جب عمومی زندگی میں اس کھانے کے اتنے فتنے ہیں پیٹ بھر کر، تو رمضان میں کیا ہوگا؟ زیادہ کھانے سے نفس کھڑا ہوتا ہے، نفس پھول جاتا ہے، اس میں کسی عمل کی رغبت نہیں رہتی، کسی عمل میں. اس لیے رمضان کے اندر اس کا بہت اہتمام ہے. اور جیسے عرض کیا کہ تقوی کا مہینہ، کہ تقوی کے نفس کے جلنے سے تقوی آئے گا، اور پورا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، خاص طور پر سحری کا اور افطار کا وقت. عمومی طور پر پورا دن، پورا مہینہ، خاص طور پر 2 وقت. ہو سکے اللہ توفیق دے تو ہم
اپنی کمپنیوں سے، اپنی تجارتوں سے، اپنی دکانوں سے چھٹی لے لیں پورے مہینے کی، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی سالانہ چھٹیاں لے لیں. یہ مہینہ تلاوت میں، دعاؤں میں نکالیں. یہ جس کو جتنی حیثیت دی اتنی چھٹی لے. پورے مہینے کمایا، اس مہینے میں نہیں کمائیں تو کیا ہو؟ تلاوت پر خوب، دعا پر خوب زور. حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، اس امت کا فرعون بعضوں نے اس کو لقب دیا، اتنے قتل و غارت کرنے والا. حجاج مسلمان تھا، حجاج بن یوسف ثقفی. اور عجیب بات ہے کہ حافظ بھی تھا. اور اس سے عجیب بات یہ ہے کہ رمضان کی روز کی رات میں تراویح کے علاوہ 10 پارے نفلوں میں پڑھتا تھا. کتنے پارے؟ 10 پارے تراویح کے علاوہ 10 پارے روزانہ کا معمول تھا اس کا. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ یہ تو مہینہ تو ہے ہی علوم نبوت کے اترنے کا، کہ پہلی کو جو ہے اللہ نے صحف ابراہیم عطا فرمائے، دوسری کو تورات عطا فرمائی، چھٹی کو زبور، 18 کو انجیل، اور 21 یا 23 کی رات میں قرآن کریم نازل ہوا. تو یہ علوم نبوت. یہ انٹرنیٹ چلانے کا نہیں ہے، صاف بات. یہ اخباروں کے پڑھنے کا نہیں ہے. بہت 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 قیمتی مہینہ، بہت قیمتی مہینہ. صحابہ کے ابن الفضل تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اس حال میں پایا کہ وہ اس مہینے کے آنے کے 6 مہینے پہلے سے اس کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. اے اللہ اس مہینے تک پہنچا، اے اللہ پہنچا، اے اللہ پہنچا. اور جب مہینہ نکل جاتا تھا 6 مہینے تک اس پر استغفار کیا کرتے تھے. پورا مہینہ رمضان کی آمد میں لگا رہتا تھا. اس لیے اس کے اندر پورا وقت اعمال میں لگے. اور دیکھو بھائی، ہارا والوں سے پرانا تعلق ہے، اس لیے صاف عرض کروں، میں ہر اعتبار سے چھوٹا ہوں آپ سے، لیکن صاف عرض کروں، برا نہ مانیں کہ جیسے اس رمضان کے اوقات کا قیمتی بنانا ہم سب کے ذمے ہے، ایسی ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی بھی ذمہ ہے. وہ بھی ایمان والی ہیں، وہ بھی بندی ہیں، وہ ہماری ماتحت نہیں ہیں، وہ ہماری ماتحت غلام باندھیے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے ظہر سے چولہے پہ کھڑے ہو جائیں مغرب کے اذان تک، اور تراویح کے بعد کھڑے ہو جائیں سحر تک. وہ ہماری باندھیے نہیں ہیں، وہ ماتحت نہیں ہیں. حدیث میں آیا ہے رمضان میں اپنے غلاموں سے کام کو کیا کر دو، کم کرا دو. غلام کے بارے میں وہ غلام باندھی، بے شک ان کو ان کی خدمت پر ملتا ہوگا بہت کچھ، لیکن دیندار گھرانوں کا حال یہ ہے اللہ ماشاء اللہ کہ اذان ہوتی رہتی مغرب کی اور وہ عورتیں ان کو اپنے حال سے بحال ہوتی. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، ہمارا افطار اور سحر سنت سے ہٹ جائے. جہاں سنت سے ہٹیں گے بربادی آئے گی. ہماری افطاری سحری سنت سے، اگر سنت پہ آ جائے تو رمضان کے اندر کچن ہی نظر نہ آئے. ان کو فارغ ہو، خود کہہ کے فارغ ہو. بہت حد ضرورت تکلیف، بہت معمولی، چند منٹوں کے لیے چلے گئے تو چلے گئے، آدھا 1 گھنٹہ بس بہت. پورا وقت تلاوت میں، دعاؤں میں، اعمال میں گزرے ان کا کہ ہم تو باہر نکل کر گشتوں میں، تعلیم میں، اور ہمارے قرآن بھی ختم ہو رہے ہیں اور ہماری جو ہے عبادت بھی ہو رہی ہے اور ہمارے گھر کی عورتیں چولہے پہ کھڑی ہیں. بہت غلط، بہت غلط. ایک صاحب مجھے کل کہنے لگے کہ آج کے ہندو جو روزہ رکھتے ہیں، ہندو ورت، وہ تو باطل روزہ ہے. ان کا بھی افطار دیکھو کیسا ہوتا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ ان لا کے دکھایا ان کی کتاب پہ فوٹو کاپی مجھے کہ ان کے یہاں لکھا ہوا کہ ان کے ورت کا افطار صرف 3 گھونٹ پانی سے ہے. کتنے پانی سے؟ 3 گھونٹ. اور مسلمانوں اس کے علاوہ دیگر اسراف اور جو ہوتا ہے وہ الگ ہے، اس کا حساب کتاب الگ ہے.
روزے کو تقوی بنانا ہے. تقوی لعلکم تتقون، یہ روزے سے تقوی ہے تمہارے اندر. اور پھر اتنے بھی کہ نہیں بات ختم کر دی کہ روزہ فرض کر دیا گیا جیسے پہلوں پر تھا، تمہارا فائدہ تقوی کہ نہیں. پھر بات بڑھائی آگے، ایام معدودات. ایام معدودات، دیکھو بہت گنے چنے دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ ہر ایک کو معلوم ہے 29 ہیں، لیکن ایام معدودات، بہت گنے چنے دن ہیں. ایامن بھی نہیں کہا، معدودات، اتنے کے پوروں پر گن لیے جائیں. بہت تھوڑے ہیں، دیکھو بھاری میں سمجھ. اور ابھی تو قانون بنایا جا رہا ہے، اس کی محبت کا اندازہ دیکھو کہ ابھی تو قانون بن رہا ہے اور قانون ابھی لاگو بھی نہیں ہوا، ابھی تو قانون لکھا جا رہا ہے. اسی وقت اس قانون سے کون معاف ہے، اسی وقت معافی نامے بھی آ رہے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دیکھو بہت تھوڑے روزے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلے جائے، کوئی حرج نہیں، چھوڑ دینا، رکھے بعد میں رکھ لے پھر کبھی. اور یہ بھی نہیں کہا فعدۃ من ایام اخر کہ شوال کے روزے نہ رکھے شروع کے 6، پہلے قضا مقدم ہے کہ جس کے قضا ہو گئے روزے وہ شوال کے 6 روزے نہیں رکھے گا، پہلے وہ کون سے رکھے گا؟ قضا رکھے گا. یہ نہیں کہا کہ رمضان ختم ہوتے ہی رکھ لے، نہ، من ایام اخر کبھی بھی رکھ لے. پھر اور بات کو آگے بڑھائی، محبت ہے. میں نے شروع میں جو عرض کیا اس کے ہر حکم کا انداز حکم کا نہیں ہوتا، بہت محبت بھرا. وَلِلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. اور دیکھو یہ تو وہ ہیں جو تھوڑے وقت کے لیے موقتاً وقتی طور کے لیے روزے پر قادر نہیں ہوئے، مریض یا مسافر. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شوگر پیشنٹ ہوں گے، کبھی نہیں رکھ سکتے روزہ، یا دیگر خدا نہ خاص مختلف بیماریاں ہوں گی، نہیں رکھ سکتے. فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. وہ ٹھیک ہے کبھی نہ رکھیں، وہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھلا دیتے رہے، معاف. اتنے بھی کہ بات ختم نہیں ہوئی، بڑی یہ بات. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور دیکھو یہ تم کام کرو گے روزے کا، یہ روزہ رکھو گے، یہ جو کرے گا وہی اس کا پھل کاٹے گا، بہت بہترین چیز ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. پھر بھی بات ختم نہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھو روزہ رکھو گے تمہاری بھلائی ہے. ان کنتم تعلمون. کاش کہ تم جان جاتے، کاش کہ تم جان جاتے. پھر بھی بات ختم نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور ہم ہر وقت میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے رہے، ہم تو ایک خاص مہینے میں رکھنے کا حکم دے رہے جس میں قرآن کو اللہ نے اتارا ہے. یہ بات کہہ کے پھر آگے بات بڑھائی، وہی بات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہو یا سفر میں ہو وہ نہ رکھے. علماء نے لکھا کہ یہاں دوبارہ کیوں آگے بات، ابھی 3 سطر پہلے آئی تھی، پھر دوبارہ کیوں مریض اور مسافر کی بات. کہ دیکھو جب کہا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے کون سا؟ جس میں قرآن اترا ہے. کون سا قرآن؟ جو لوگوں کے لیے ہدایت عامہ ہے. اوہو تو رکھنا ہی پڑے گا کہ نہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دیکھو مجبوری آ جائے ادھر ہو جائے کوئی حرج نہیں. مہینے کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پر قرار ہے، قرآن کی فضیلت اپنی جگہ پر قرار ہے، لیکن ہمیں تمہارا خیال ہے، ہمیں تمہارا خیال. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور ساری بات کہے کیا تھا فقیر کے آخر میں ساری بات کا خلاصہ کر دیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تمہارا اللہ تمہارے ساتھ بہت آسانیوں کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشقت بھرا معاملہ نہیں کرنا چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اگر تم اپنے اللہ کے اس محبت بھرے انداز سے خوش ہوئے ہو تو آگے حکم دے دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ ہی کے گن گایا کرو. ہماری محبت دیکھو، اللہ کے گن گائے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہمارا شکر ادا کیا تھا. اس کے ہر حکم کا انداز نہیں ہوتا. اب آپ لوگ بتلاؤ حج اور عمرے کی جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان کی، اگر کوئی اس کو چھوڑ دے حج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ بھائی بتاؤ. عمرے میں نہ کرو، طواف کر کے احرام کھول کے آ جاؤ، ہو جائے گا؟ بعضوں کے نزدیک فرض ہے، بعضوں کے نزدیک رکن ہے عمرہ. اتنا بڑا حکم جس کے بغیر عمرہ اور حج کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس حکم کو دینا تھا امت کو تو کیسے دیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ کی 2 پہاڑیاں اللہ کی نشانی میں سے بڑی نشانی ہیں. کیا کیا کرو؟ سعی کیا کرو، حکم کیا کرو نہیں.
فمن حج البیت جو حج کرے او اعتمر عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کوئی حرج نہیں اس میں سعی بھی کر لیا کرے کوئی حرج نہیں کیا کر لیا کرے فلا جناح کوئی حرج نہیں ان یطوف بہما تو اس میں دوڑ بھی لیا کرے. اگر میں اور آپ ہوتے نا عالم تو ہم کہتے کہ اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں مطلب یہ کہ کر لو تو اچھی بات نہ کر لو تو حج عمرہ ہو جائے گا. حالانکہ اسی لفظ سے علماء نے اس کا رکن اور فرض ہونا ثابت کیا اور حکم دیکھو کس طرح دے رہا فلا جناح کوئی حرج نہیں حج عمرے میں کر لیا کرو صحیح. تو پھر کہا ومن تطوع خیرا کر لو گے تو بہت اچھی بات ہوگی. ومن تطوع خیرا کر لو گے تو بہت اچھی بات ہوگی. یہ کتنی اچھی بات ہوگی فإن اللہ شاکر علیم اللہ تمہاری سعی کا بدلہ بہت قدر کے ساتھ لوٹائے گا. فإن اللہ شاکر اللہ تمہاری شکر گزاری کرتے لوٹائے گا. حکم کے انداز ہے محبت. یہ مہینہ آنے والا یہ تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے. یہ سڑکوں پر گھومنے کا نہیں ہے, یہ گلی میں کھڑے ہونے کا نہیں ہے, یہ مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے تاکہ پورے سال اسی انداز پہ آباد رہیں. اس میں عبادت کی محنت بھی بڑھے, اس میں دعوت کی محنت بھی بڑھے. 5 نماز آنے سے پہلے تہجد فرض ہوئی, صحابہ تہجد پڑھتے تھے اور پوری رات کی فرض ہوئی. کتنی رات کی؟ صحابہ کو اللہ رب العزت پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, امت کی سارے احکامات کو اپنے سر لے گئے. پوری رات کی تہجد فرض تھی, تہجد بھی فرض, اس کا وقت بھی فرض, پوری رات. بعض ان میں سے نہیں کر پاتے تھے, تھک جاتے, گر جاتے, فوراً حکم نازل. اب تہجد معاف ہو رہی ہے, تہجد معاف ہونے کا حکم نازل ہو رہا. سورہ مزمل کا آدھا صفحہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی جی آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے, خوب جانتا ہے. آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے, بعض ان میں سے آدھی رات کھڑے ہو جاتے ہیں, بعض 2/3, بعض 1/3, بعض پوری رات کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا رب دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے. کیوں جان رہا ہے؟ واللہ یقدر اللیل والنہار, آخر ہم نہیں جانیں گا تو کون جانے گا, ہم نے تو دن رات کو بنایا ہے. علیما ان لن تحصوہ, ایک بات اور ہمارے علم میں ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو پوری رات نہیں کھڑے ہو پائیں گے, یہ بھی ہمارے علم میں ہے. تو کیا کیا؟ فتاب علیکم, ہم نے تم سے معاف کر دی. کیا کر دی؟ تم سے معاف کر دی. تہجد کی فرضیت اڑ گئی, بات ختم ہو گئی. پھر آگے کہہ رہا تہجد کی فرضیت ٹوٹ گئی لیکن اس کی فضیلت تو اپنی جگہ پر قرار ہے. فرضیت تو ختم, فضیلت تو ہے, تو فرضیت بھی ختم کر دی. فتاب علیکم, فضیلت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کہا؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن, تھوڑا بہت جتنا ہو سکے قرآن پھر بھی پڑھ لیا کرو رات کے وقت. ان کا قرآن پڑھا کرو. ما مطلب تھوڑا بہت, تیسرا جتنا ہو سکے, دو لفظ, جتنا ہو سکے تھوڑا بہت پڑھ لیا کرو. پھر کہا علیما ان سیکون منکم مرضی, یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ بعض تم میں بیمار ہوں گے, وہ تہجد نہیں پڑھ پائیں گے. چلو ہم نے معاف کر دی. پھر کیا کر دی ہم نے معاف کر. پھر کہا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, کہ بعض ایسے ہوں گے تم میں جو سفر پہ ہوں گے, اور کوئی سفر بھی کون سا اللہ کا نہیں ہوگا, وہ اپنی نوکری کے لیے آئے ہوں گے. سفر کہیں کے لیے کر رہے ہوں گے, آفس کے کام سے, کمپنی کے کام سے سفر ہوگا ان کا. یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, رزق کی تلاش میں گھوم رہے ہوں گے سفر پہ. تو بظاہر اس حال میں مشکل ہوگی. چلو ہم نے پھر معاف کر دی. ہم نے کیا کر دی؟ پھر معاف کر دی. پھر دوسرے نمبر پہ کہا بعض ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے کے سفر پہ ہوں گے واقعی, وہ بھی ان کے لیے سفر میں پڑھنا مشکل ہوگا رات کے وقت ٹھہر کر کہیں. چلو ہم نے ان سے ہی معاف کر دی. ہم نے ان سے ہی معاف کر دی. پھر آگے پھر کہا فقرؤوا ما تیسر من, دیکھو لیکن تھوڑا بہت پڑھ لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تھوڑا بہت. آخر میں پھر ایک ساری باتوں خلاصہ کر دیا کہ اس سب کے باوجود بھی سفر بھی نہ ہو, حرج بھی نہ ہو, بیماری بھی نہ ہو, خوب تندرست ہو اور جان بوجھ کے سوتے رہے, نہیں پڑے, نہیں اٹھے تہجد میں, لیکن دل میں ایسا آنے لگا
کاش میں پڑھ لیتا, کتنا بڑا حکم چھوڑ دیا, کتنی بڑی خیر چھوٹ گئی, تہجد نہیں پڑھی, قرآن نہیں پڑھا, اٹھ کر 5 منٹ پہلے فجر سے. اگر دل میں ایسا کچھ ہونے لگے اندر سے ندامت, فوراً کیا کہا, فاستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگ لیا کرو, ان اللہ غفور الرحیم, ہم نے معاف تمہیں پہلے ہی کر دیا. استغفار تم بعد میں کرو گے, اور قرآن اترتے ہوئے اللہ نے کیا کر دیا, پہلے ہی معاف کر دیا. بس تم معاف کر دیا, تم آگے مانگ لیا کرو, ہم معاف کر دیا کریں گے. یہ انداز ہے, پورا قرآن اسی طرح بھرا حکموں کے انداز. بہرحال یہ مہینہ بہت خیر کا مہینہ آ رہا ہے, اس کے ایک ایک وقت کو قیمتی بنایا جائے, ایک ایک وقت, اور خاص طور پر اور ہاں اس کے ساتھ تراویح کا قیام. دیکھو اگر تراویح کی فضیلت ہمارے سامنے ہوگی نا, پھر 8 اور 20 کا مسئلہ نہیں آئے گا. اس کا مسئلہ نہیں آئے گا. یہ مسئلہ جب آئے گا جب کام چوری کا مسئلہ ہوگا. اوور ٹائم پہ کبھی کسی نے مسئلہ اٹھایا کہ بھائی ہمارا آپ سے معاہدہ تو کتنے گھنٹے کا تھا, 8 گھنٹے کا, اور آپ ہم سے کتنا کام لے رہے ہو, 10 گھنٹے کا, ہم 10 کا نہیں کریں گے. پرچے میں دکھاؤ جہاں ہم نے سگنیچر کی تھا وہاں 10 گھنٹے کی تھا, وہاں 8 گھنٹے کا ہمارا آپ کا وہ ہے معاہدہ, کیونکہ اس کو معلوم ہے 8 سے پر جتنی بھی 1 منٹ پر جا رہا ہے اس سب کا مجھے ملے گا, خوشی سے کرے گا. بس اگر 8 سے پر تراویح شروع ہوئی, نبی بھی خوش رہے گا, 10ویں پہ بھی, 11 پہ بھی, 12 پہ بھی خوش چلتا رہے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو پھر بھی 20 ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 40 ہے. موریتانیہ میں جا کے دیکھیں, یہاں مالک کی 40 پڑھتے. کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تراویح آپ نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی, 2 دن, وہ کتنی پڑھائی کسی روایت میں نہیں ملتا. پڑھائی کتنی پڑھائی نہیں ملتا. ایک روایت ہے جو ضعیف ہے کہ وہ 20 پڑھائی, لیکن یہ 6 کی 6 کتابوں میں ہے حدیث کی, کیا آپ نے 8 پڑھائی ہوں یا 11 پڑھائی ہوں یا 20 پڑھائی ہوں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح عشاء کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی اور فجر سے اتنی دیر پہلے ختم ہوئی تھی کہ 50 آیتیں پڑھنے کا وقت مل جائے. بس کتنی دیر چلی تھی؟ 50, یعنی فجر سے تو 15 منٹ چلی. اس کو کون لیتا ہے؟ جس چیز پہ جو چیز واضح نہیں ہے اس پہ تو سب ٹوٹ رہے ہیں, اور جو چیز واضح ہے کہ آپ کی تراویح کب کتنی دیر چلتی تھی, پوری رات چلی تھی ان 2 دنوں جماعت کے ساتھ. تراویح کی فضیلت سامنے ہوگی, بہت آسان ہوگا کھڑے ہونا. حدیث میں آتا ہے کہ تراویح کے 1 سجدے پہ کیا ملے گا, تراویح کے 1 سجدے پہ کتنے سجدے ہوتے ہیں 20 رکعت میں؟ 40. اللہ. ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا 1 سجدے پر 3 انعام. ایک پر کتنے؟ 3. پہلا انعام کہ 1 سجدے پر 1500 نیکیاں. کتنی؟ ادھر پورے دن روزے سے گناہ جل رہے ہیں اور ادھر جو ہے جمع بھی ہوتا جا رہا ہے, کتنا کما رہا ہے. 1 سجدے پر 1500 نیکیاں, 20 پہ کتنی مل گئی, اور 40 سجدے پر کتنی مل گئی, 60,000 نیکی. بتاؤ 1.5 گھنٹے میں 60,000 نیکی. ابھی لگا دیں گاندھی مسجدوں کی بورڈ کہ بھائی یہاں 1 رکعت تراویح پر آنے والے کو 50,000 ملے گا. میں بھی آؤں گا, اپنے اما ابا کو بھی لاؤں گا, بھائیوں کو بھی لاؤں گا, دادا پردادا کو ویل چیئر پہ, بیساکھی پہ, سب کو لے جاؤں گا. اس حال میں بھی سب آئیں گے کہ کیا مل رہا ہے, 1 رکعت تراویح پہ 50 مل رہا ہے. اور مغرب کا افطاری بھی کر لوں گا میں تراویح کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے. عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے اور مسجد خالی ہونے شروع ہو جاتی ہے. فضیلت سامنے نہیں, بہت دور ہو گئے ہم فضائل سے, بہت دور. ایک تو یہ چیز ملتی ہے. دوسری چیز حدیث میں آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 1 سجدے پر اللہ رب العزت اس سجدہ کرنے والی کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بناتے ہیں جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. کتنے دروازے؟ 60,000. ہم تو پوری زندگی لگا دیتے ہیں 2 دروازوں کا مکان بنانے کے لیے, 2 دروازوں کا مکان بنانے کے لیے پوری زندگی کھپا رہے ہیں. 2 دروازوں کا, وہی بن جائے جب کی بات ہے, عافیت سے سکون سے بن جائے ہوگی. اور یہاں صرف 1 سجدے پہ کتنا بڑا محل ملتا ہے. ان وعد اللہ حق
اللہ کا وعدہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو وعدے ہیں یہ سچ ہیں، حق، عقل میں آئے نہ آئے حق ہے۔ آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، کوئی یوں کہہ دے اگر کہ ایسے ہو گیا کہ آسمان نیچے زمین اوپر چلی گئی، یہ پھر بھی ممکن ہے، لیکن اللہ رسول کو ایسی بات کہہ دے جو ہو نہیں سکتی، کوئی شک کی گنجائش ملے گا۔ ہر سجدے پر اس طرح کی فطرت کا استظہار ہوگا، تو 20 رکعت کے بعد بھی ایسے لگے گا کہ 2 باقی ہیں۔ امام صاحب سے پوچھتے ہیں 14 ہوگی 16 ہوگی تو کتنی کی آواز آتی ہے؟ سر 16 کی 14 کی آتی ہے۔ اب تیسرا انعام کیا ملتا ہے کہ ایک سجدے پر اس کے لیے ایک اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے جنت میں، جس کے ہر پتے سونے چاندی کے، ایک پتا سونا ایک چاندی، ایک سونا ایک چاندی، ایک سونا ایک چاندی کا اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں عربی اصیل گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوتا۔ کس میں مل رہا ہے؟ ایک میں مل رہا ہے، ایک دن پہ نہیں مل رہا ہے، ایک دن کی طرح بھی ایک سجدے پہ۔ اللہ ہمیں اس کے استحضار عطا فرمائے۔ اور یہ روزہ اور تراویح یہ جب کارآمد ہوں گے جب تمام حرام کاموں سے اس میں بچا جائے گا، تمام حرام کاموں سے۔ اور میں جیسے شروع میں عرض کیا، اس میں جس چیز کا اہتمام کر لیا گیا وہ پورے سال ہے، اس میں جو عمل بھی کریں میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ یہ پورے سال کے لیے کر رہا ہوں، یہ پورے سال کے لیے کر رہا ہوں، کہ ہر حرام کام سے بچیں، ہر حرام کام سے۔ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کتب علیکم صیام البطن، تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا کس چیز کا؟ پیٹ کا نہیں۔ صیام الجماع، صیام الاکل، صیام الشرب، کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے۔ اب روزہ کہ ہر چیز کا روزہ ہے، کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ حرام نہ دیکھے، کان کا روزہ ہے حرام نہ سنے، زبان کا روزہ ہے حرام نہ بولے، ہاتھ کا روزہ کہ غلط دستخط، جھوٹے دستخط، یا کسی پر ناحق نہ اٹھے، یا کسی نہ حرام چیز کو نہ چھوئے، پاؤں کا روزہ کہ کسی غلط چیز کی طرف نہ چلے، دماغ کا روزہ کہ غلط نہ سوچے، دل کا روزہ کہ دل کسی غلط چیز کی طرف خواہش نہ کرے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہر چیز کا روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر بٹھایا مسجد نبی میں، بلا کر کہا ابو ہریرہ کچھ ایسی باتیں بتلاؤں کہ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو بہت خیر پالو گے، اور اگر تم نے عمل نہیں کیا، کسی اور کو بتا دیا اور اس نے عمل کر لیا تو پھر بھی اس حال میں بھی تم خیر پالو گے، تم نے نہیں کیا لیکن کسی اور نے کر لیا۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے 6 باتیں فرمائی، جس میں سے ایک بات کرنا مقصود ہے صرف کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، عابد نہیں اعبد، آخر کریں کہ ابو ہریرہ ایک کام کر لیا کرو، کیا؟ کہ تو گناہوں سے، حرام کاموں سے بچ جائے گا۔ کس سے؟ کس سے؟ حرام کاموں سے بچ جائے۔ اتق المحارم تو کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، امت کے اس وقت، اس زمانے میں امت میں جتنے عبادت گزار ہوں گے سب میں نمبر 1 پہ تیرا نام اللہ کا ہوگا، سب میں نمبر اعبد الناس، پورے لوگوں میں سب سے بڑا عابد گزار ہوگا۔ کس چیز پر؟ حرام کاموں سے۔ کہنا تو نہیں چاہیے، اچھے دینداروں کو بھی انٹرنیٹ نے دن رات کو گناہ گار بنا دیا ہے، غیر شعوری انداز میں گناہ ہوتے ہیں، غیر شعوری انداز، صاف بات، غیر شعوری انداز میں کچھ نہیں تو ایک چیز تو ہے ہی، وقت کا ضیاع، وہ بھی تو گناہ ہے، تو سب سے بڑا عابد گزار بن جائے گا، سب سے بڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے کام نہیں بتائے، رکنے کے کام بتائے۔ کس سے بچ جائے؟ یہ بہت آسان طریقہ ہے، کرنے کے کام بتاتے تو مشکل ہوتا۔ میں یہ کہوں کہ بھائی آپ جو ہے چل رہا 5 کلومیٹر دوڑو تو آپ کو یہ انعام ملے گا، اور یہ کہ آپ کو کہوں کہ 5 منٹ یہاں بیٹھے رہو تو انعام ملے گا۔ یہ کرنے کا کام نہیں پتا، یہ کر وہ کر، یہ کر وہ کر، عبادت گزار شمار ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا کر، سارے گناہوں سے بچ جا، تکن اعبد الناس۔ اس کی مشق کرنی ہے رمضان۔ اخلاق کے اندر جو حرام اعمال ہیں اس سے بچ، گالی گلوچ، غصہ، ناحق غصہ، آخر وقت میں
ہارا والوں کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کیا حال ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، گھر میں جھگڑے، باہر جھگڑے، سڑکوں پہ ایک دوسرے پر لفاظی. اور مغرب کے بعد جب وہ دونوں یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو کس طرح کس الفاظ سے ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، کس الفاظ سے کہ بھائی معاف کرنا. اس وقت روزہ لگ رہا تھا. کیا لگ رہا تھا؟ اللہ اکبر. میں عرض کیا کرتا ہوں روزہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اتنی بری چیز تھی کہ تمہیں اس کی اگر وہ لگ گیا تو تم سے بد اخلاقی شادی ہوگی. تو روزہ لگنے سے بدخلوقی ہوتی کہ روزہ لگنے سے تقویٰ ہوتا ہے. روزہ لگنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، روزہ لگنے سے بدخلوقی نہیں ہوتی. بہت صبر کا مہینہ ہے. اور اس کے علاوہ جو شروع میں عرض کیا کہ آخر مہینے میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، 4 لوگوں کی نہیں ہوتی. کتنے لوگوں کی؟ اللہ. اس مہینے میں بھی نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ اس میں تو رحمت عام ہو جاتی ہے، عام بالکل عام. اس میں بھی ان 4 کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ مجھے آپ کو سب کی اس کی حفاظت فرمائے. ایک مدمن الخمر، جو نشے کا عادی ہو. دوسرا قاطع للرحم، جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو. کیا ہو؟ رشتے ناطے توڑنے والا. اس کی نہیں. دیکھو حج کر لو کتنے بھی، حدیث کی وجہ سے قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں ہوئی مغفرت. حدیث میں آگے قسم بھی کھا سکتے. کتنے روزے رکھ لے نہیں ہو سکتے، کتنے مجاہدے کے رکھ لے، کتنے لوگوں کو افطار کرا دے، حدیث میں آگے نہیں ہو. اس کو دوسرے انداز میں کہہ لیں کہ ان کے کیس کی تاریخ پڑ گئی، رمضان کے بعد دیکھا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ بہت مہلک گناہ، خواہ مظلوم ہو کر بھی. کیا ہو کر؟ صاف عرض ہے، مظلوم اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے ظالم سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی تو بھی اس میں شامل ہے. ظالم ہو کر تو الگ بات ہے، ہاں جوڑنے کی کوشش کی لیکن سامنے سے جواب اچھا نہیں ملا. اس نے پوری اپنی کوشش کر لی، پھر یہ اس سے باہر ہو گیا. قاطع للرحم. ہمارا دائرہ بہت محدود ہو گیا، بہت محدود، کہ ہم خاندانوں میں، رشتہ داروں میں صرف اس سے ملتے ہیں جو ہمارے مزاج کا ہو، خواہ بشری مزاج میں یا دعوت کی مزاج میں. ہماری مجلس سے بہت خاص ہوتی، سب سے جوڑتے کہ کتنا بڑا ظالم ہو جس کو معاف کر رہے ہیں. آخری حد کیا ہے ظالم کی کہ جس سے ہم جا کے جوڑ سکیں. کتنا بڑا ظالم ہو جس سے معافی مانگی جا سکتی ہے یا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت سے اس کی مثال دے دی. آپ نے اپنے محبوب چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، شکو بھی کیا کر دیا، قتل کرے کوئی قتل معاف کر دیا. اس کا نہ روزے کا فرض ادا ہوگا قبول نہیں ہوگا، تراویح کی سنت ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی. دعا مانگے گا اللہ کی قسم اس کی دعا اس کے ہاتھ سے اوپر نہیں جائے گی. حدیث کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں، حدیث میں آئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عرفات کے میدان میں لے کے بیٹھے تابعین کو، کئی سو تابعین. میدان عرفات کا، جگہ اتنی بابرکت، وقت دن عرفہ. دعا کرانے، اجتماعی دعا کے لیے بیٹھے. دعا کرانے والے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور آمین کہنے والے تابعین. کیا مبارک وقت، کیا مبارک جگہ اور کیا مبارک لوگ. دعا کرانے بیٹھے اجتماعی. دعا کرانے سے پہلے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں، میں جانتا ہوں آج عرفات کا دن ہے اور آج ہماری سب کی دعا کی قبولیت اللہ کی طرف سے مضمون ہے، یقیناً قبول ہوگی. لیکن ایک میری درخواست ہے کہ ہمارے مجمع میں سے وہ شخص نکل جائے جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناطا کاٹ کے بیٹھا ہو. اس ایک کی وجہ سے پورے مجمع کی دعا ہاتھوں سے اوپر نہیں جائے گی. صاف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، وما حدثکم عبداللہ بن مسعود فصدقوا. جس بات کو عبداللہ بن مسعود تمہیں کہا کرے تم اس کو سچ جان لیا کرو. اس کو کیا کر لیا کرو؟
قبول نہیں. چاہے اگر یہ رمضان بن جائے خیر کا تو بھی چھوڑنی پڑے, چاہے جھکنا پڑے. قیامت کے دن اللہ کا جب دیدار ہوگا میدان محشر میں, اور ساری امتیں اور ساری قومیں اور ساری دنیا کے لوگ شروع سے اب تک جتنے ہیں جتنے آئیں گے سب سجدے میں گریں گے. دو قسم کے لوگ سجدے میں نہیں گر پائیں گے. ایک وہ جو بے نمازی تھا, اس کی کمر تختہ بن جائے گی, اور دوسرا وہ کہ جو اپنی اکڑ اور اپنی ناک کی وجہ سے کسی کے سامنے معافی کے لیے جھکتا نہیں, اس دن یہ اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم رہ جائے گا. اس لیے بھائی ہم سب ارادہ کریں, اگر خدا نخواستہ کوئی ہے ایسا کہ جس کے خاندانوں میں یا باہر بھی کوئی کسی سے کچھ ہے, تو بھائی ہم جا کے معافی مانگیں گے, خواہ ظالم ہو کر یا مظلوم ہو کر, مانگیں گے وہی سب انشاءاللہ. اور تیسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوگی, عاق لوالدیہ, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان. پچھلی بات جو میں نے کیا, جھکنے کی بات, جھکنا پڑے گا. ہم کتنے بڑے ہو جائیں گے, کتنے بھی بڑے ہو جائیں عہدے کے اعتبار سے, لیکن آپ علیہ السلام سے نہیں پڑھ سکتے. آپ سے نہیں پڑھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کیا حکم آیا جھکنے کے بارے میں؟ وہ الفاظ استعمال کیے آپ کو حکم دینے میں جھکنے کے لیے, جو الفاظ اولاد کے لیے استعمال کیے, کس کے سامنے جھکنے کے لیے؟ ماں باپ کے سامنے جھکنے کے لیے. وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے کس کے سامنے جھکنے کے لیے؟ ایمان والوں کے سامنے جھکنے کے لیے. کیا کہا اولاد کو؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ اپنے پردوں کو نیچا کر کے سمیٹ لیا کرو. کس کے سامنے؟ ماں باپ کے سامنے. اپنے پروں کو نیچا کر کے سمیٹ لیا کرو. کس کے سامنے؟ ماں باپ کے سامنے. یہی حکم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, آپ جھک کر اپنے پروں کو سمیٹ لیا کیجیے. کس کے سامنے؟ ایمان والوں کے سامنے. جو اولاد کا حکم ہے ماں باپ کے لیے, وہ حکم کن کو ہے؟ امت کی. پھر میں اور آپ کے ہیں, ہمیں کتنا جھکنا ہوگا. اور تیسرا وہ جس کی معافی نہیں ہوگی, ماں باپ کا نافرمان. خدا ناخواستہ اگر کوئی تھا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان, اور ماں یا باپ چلے گئے دنیا سے, اب خوب اعمال کرے ان کے لیے اتنا کہ اللہ ان کو راضی کر دے, دل میں آ جائے گا, راضی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا لگ جائے گی, تو معافی نہیں ملے, مغفرت نہیں. اور چوتھا شخص, اللہ اکبر, پہلے تو وہی بھائی نہیں معذرت چاہتا ہوں, پہلے تو عام لوگوں کے لیے بات ہے, اب تبلیغ والوں کے لیے بھی ہے بات کہ دلوں میں سے بغض اور کینہ نکلے. کہ آپ نے فرمایا حدیث میں, چوتھا وہ شخص جس کی مغفرت نہیں ہوگی کہ جس کے دل میں کیا ہوگا؟ کسی مسلمان سے بغض یا کینہ. کہ بغض اور کینے میں فرق ہے. بغض کہتے ہیں کہ نفرت ہے کسی سے, اور کینہ کہ نفرت کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے, اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے. جس کے اندر بغض اور کینہ ہوگا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے بھائی سب ارادہ کریں ہم ان 4 بڑے حرام کاموں سے بچیں گے, اور اس کی مشق رمضان سے پہلے کر لیں گے. یہ بیان استقبال رمضان کا نہیں ہے, یہ اعمال ہے استقبال رمضان کا. اعمال سے کرنا چاہو, بیان سے نہیں کرنا. یہ سب تو ہم جانتے ہیں, تعلیم سنتے رہتے ہیں بعد میں. اور آخری بات, پھر بات ختم, کہ جیسے اس مہینے میں عبادت پر کمر توڑ محنت ہے, ایک طرف نوافل, ایک طرف تراویح, قیام اللیل, دعائیں, عبادت, تلاوت, دوسری طرف دعوت تربیت. اس پر ہو. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسروں کے لیے خیر چاہنا. بتلاؤ, اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نہ جاتے مدینہ مکہ کو چھوڑ کر, ہم آج اس حال میں بیٹھے ہوتے. دوسروں کے لیے خیر خواہی, دوسروں کے لیے خیر. اس وقت شیطان بند ہونے والا 3-4 دن میں, لیکن اس کے عمومی گشت چل رہے ہیں اس وقت. کیا کرنے والا ہو وہ دیکھنے والا ہے. غامدی مسجد کے ساتھی بیٹھنے والے ہیں رمضان کے اعمال کا مشورہ کرنے, تعلیم اور گشت کا. وہ آئے گا, وہ بھی بیٹھ جائے گا چپ چاپ چھپ کر,
کیا ڈالے گا دل میں کہ بھائی گشت کتنی دیر چلی جائے؟ کہ عام دنوں میں تو 1.5 گھنٹہ ہوتا تھا، رمضان ہے آدھا گھنٹہ، کتنا کر لیں گے؟ مشکل ہے، روزہ ہے آدھا گھنٹہ، یہ کم کرو۔ حالانکہ یہ تو کس کا ہے؟ موسم بڑھانے کا ہے۔ فتح مکہ بھی رمضان میں، تبوک بھی رمضان میں، بدر بھی رمضان میں، طالوت جالوت کا واقعہ بھی رمضان میں۔ تعلیم کتنی دیر؟ 5 منٹ۔ بھائی آج فلاں شادی گشت میں کتنی ہے؟ کیا ایسے چلے گا؟ بھائی کیا کریں، رمضان ہے، ایسے چلے گا تو کرنا پڑے گا، اس میں تو محنت بڑھے۔ ہاں گشتوں میں نکلے ہاتھ میں قرآن چلاؤ، چلتے بیان سے فارغ ہوئے 6 صفات سے، فوراً قبلہ روک دو، ہاں ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتا رہے، اس لیے اس میں ہماری محنتیں بھی بڑھیں اور ایک دوسرے کو ہم حوصلہ افزائی کریں اعمال کی، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ہمارے افطار پر روز کوئی ایک ساتھی ہو، عام پڑوسیوں کا حق تو خیر روزانہ کا ہے، اس کے علاوہ عام خام جانتے ہو نہ جانتے ہو، اچھی بات نہ جانتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، ایک ساتھی روز۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ ایک فحاشی عورت کہ جس کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا صحابہ کو، کہ اس کی مغفرت کس بنیاد پہ ہوئی؟ کہ اس نے کس کو پانی پلا دیا تھا؟ پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی پوری زندگی کا فحش اللہ نے معاف کر دیا۔ جب ایک پیاسے مسلمان کو افطار کرا دو کہ پانی سے کیا ملے گا؟ پھر پیاسے کتے کو پلانے میں ملتا ہے افطار کرانے۔ یہ تو ہم لوگوں نے مشکل بنا لیا ان سب چیزوں کو۔ اب تو افطار کرانے کے لیے ایک ہفتہ پہلے گھر میں مشورے شروع ہوتے ہیں، ایسے ہی نا، ایک ہفتہ پہلے مشورے شروع ہوتے ہیں، اس میں ایک ہفتے میں 3 دن دنیاوی لڑائی چلتی ہے، بقیہ 4 دن میں شاپنگ ہوتی ہے، اور جس دن دعوت ہوتی ہے اس دن دونوں کا عمل نہیں ہوتے، کچھ دونوں بھی نہیں ہوتا، بس روزہ ہو جاتا ہے، نہ تلاوت، نہ کیوں نہیں تلاوت نہیں ہے بھائی، آج دعا کیوں نہیں کہ گھر میں افطار رکھا ہو؟ کہ عمل سے تو عمل زندہ ہوتا ہے، عمل سے عمل ختم نہیں ہوتا۔ افطار کرانا عمل ہے، اس سے تو عمل زندہ ہونا چاہیے تھا، تمہارا تو عمل ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس کو سنت سے ہٹا دیا۔ افطار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی۔ حضرت علی کا کیا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ دعوت۔ اس کو یوں کہہ لے کہ سسر صاحب نے دعوت کی، کس کی؟ اب ہم جیسے داماد ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی اگر سسر تھوڑا جھک کے نہیں ملا، تو بڑی اکڑ ہے میرے سسر نے، ملتے نہیں جھک، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں گیا اس دن اور جو ہے فلاں داماد کو تو بوٹی ڈالی، مجھے نہیں ڈالی، کریکٹ، چھوٹی چھوٹی بات پکڑتے ہیں سسر کی، اور اگر سسر کے منہ پہ نہیں کہہ پائے تو کس کے منہ پہ آ کے نکالتے ہوگی، ہمیں پتہ ہے۔ لے دیکھی دنیا بھر کے مظلوم، اس کی تو مغفرت ہوئی تھی، ہمیشہ کی مغفرت ہوئی اس کی۔ وہاں سسر صاحب نے داماد کی دعوت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اس سے بہتر داماد دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور ان سے بہتر سسر کی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ آپ نے کہا علی شام کو کھانا ہمارے یہاں کھانا۔ حضرت علی کہتے ہیں روایت میں کہ مجھے شام اس دن ایسی لگی کہ آج دن لمبا ہو گیا، شام ہی نہیں آ رہی آج۔ کس کے انتظار میں؟ دعوت کے انتظار میں۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کے ساتھ چل دیا، ایک ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چل پڑا، کس کے گھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ آپ بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر گئے ایک کونے میں کمرے کے، اور وہاں سے کھجور اور پانی لا کے سامنے رکھ دیا۔ کیسا؟ کیا رکھ دیا؟ پانی۔ فرماتے میں سمجھے تو مقدمہ ہے، کیا ہے یہ؟ ہمارے یہاں کا سلاد ہے، سلاد چٹنی رکھی، پاپڑ رکھیں گے، جبکہ ان کو معلوم نہیں تھا یہی پورا قورمہ بریانی ہے۔ پتہ نہیں کہ کھاتا گیا، میں انتظار کرتا گیا، اور آئے۔ جب آپ نے بھی ساتھ میں کھایا، فاطمہ نے بھی کھایا، تینوں نے مل کے کھجور پانی پی لی۔ آپ نے فرمایا علی یہ ہماری مہمانی تھی۔ علی کیا تھی؟ ہماری سسر صاحب کرتے دعوت ایسی تو کیا ہو؟ علی کیا تھی؟ ہماری مہمانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں کہا کرتے تھے، بڑے اس واقعے کو جوش کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ واللہ میری زندگی، علی کی زندگی، ایسے کہتے تھے علی کی زندگی میں اتنی بہترین ضیافت کبھی نہیں ہوئی، اتنی بہترین ضیافت کبھی۔ یہ ہے دعوت۔ اب تو بغیر بریانی کے دعوت کا وجود ہی نہیں ہے۔
جماعت کی نصرت کا وجود ہی نہیں ہے بغیر مختلف آئٹموں کے. اس لیے نصرت کرنے کے لیے مشورے کرنے پڑ گئے. نصرت کا مشورہ نہیں تھا. نصرت کا مشورہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. ہجرت کا تھا. نصرت کا مشورہ نہیں. نصرت میں کیا تھا کہ جماعت آئی, بھائی کون لے جائے گا, کون لے جائے, یہ نہیں تھا آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے, بھائی کون لے جائے گا, لوگ کھڑے ہوتے میں لے جاؤں میں لے جاؤں میں لے جاؤں. نصرت کا مشورہ نہیں تھا. اس لیے ہم کوشش کریں روز ہمارے ساتھ ایک کوئی ساتھی افطار پر ہو, کھجور شربت پلا دی افطار پر تو کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے, اور جیسے گزارنے کا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی گزارنے والوں میں شامل ہمیں بھی. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, 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 اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان ولک الحمد بنعمت الاسلام, آمین. ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ظاهرها وباطنها دقها وجلها سرها وعلانيتها يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا يخالطه الظنون ولا يغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار, لا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمالنا أواخره, اجعل خير أعمالنا أواخره وخير عمرنا خواتيمه. اللهم لا تهلكنا وأنت رجاؤنا, اللهم باقية كباقية الوليد. ربنا يسر لنا أمري الدنيا والآخرة فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اے اللہ ہم جانتے ہیں تو ہمیں بہت چاہتا ہے, اے اللہ ہم جانتے ہیں تو ہمیں بہت چاہتا ہے, اگر تو ہمیں نہ چاہتا تو ہمارے لیے سوالات انبیاء کو کیوں بھیجتا, اے اللہ تو بندوں کے لیے اتنے انبیاء کو کیوں نازل فرماتا, اگر تجھے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو اے اللہ 4 کتابوں کو آسمانوں سے کیوں نازل کرتا, اے اللہ پھر تجھے محبت نہ ہوتی ہمارے تمام گناہ کے باوجود بھی تو ہماری سانسوں کو واپس کیوں اٹھاتا. اے اللہ تجھے محبت ہے اسی لیے تو گناہوں کے باوجود اچھے سے اچھا کھانے کو دیتا ہے, محبت ہے اس لیے تو اے اللہ تیری نافرمانی کے باوجود تو ہمیں اچھے سے اچھا پہننے کو دیتا ہے. اے اللہ تو ہمیں چاہتا ہے اور ہم تیری اے اللہ نافرمانی کرتے ہیں, تیرے حکموں سے منہ موڑتے ہیں. اے اللہ جہاں تیرے نبی کا اور ایک طرف دنیا کا معاملہ آتا ہے ہم دنیا ذلیل کو آگے کر دیتے ہیں, اس کے باوجود تو اے اللہ ہمیں سر چھپانے کے لیے 4 دیواری دے دیتا ہے. اے اللہ تجھے تو ہم سے بڑی محبت ہے, اے اللہ تجھے ہم سے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. اے اللہ تو اگر ہمیں نہ چاہتا تو اے اللہ میرا رمضان کیوں عطا کرتا, تو ہمیں کیوں عطا کرتا رمضان. اے اللہ ہم جانتے ہیں تجھے ہم سے محبت ہے. اے اللہ گناہ یہ ہو گیا ہم نے محبت کو جانا ضرور لیکن محبت کی قدر نہیں کی. اے اللہ نے محبت کی قدر نہیں کی. اے اللہ معاف فرما, اے اللہ معاف فرما, اے اللہ معاف فرما, اے اللہ معاف فرما, اے اللہ معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف فرما. اے اللہ ناقدری معاف فرما, اے اللہ تیری ناقدری ہوئی معاف کر, اے اللہ تیرے نبی کی ناقدری ہوئی معاف کر. اے اللہ نبی کا جیسا چہرہ بنانے میں ہمیں ذلت محسوس ہوئی, اے اللہ معاف کر. نبی کا لباس اپنے بچوں کو پہنانے کے لیے ہمیں اے اللہ اپنے اندر احساس کمتری نظر آئی, اے اللہ معاف کر. اے اللہ بچوں کے بال صحابہ کی طرف پہ کٹوانے پہ اے اللہ ہمیں شرم محسوس ہوئی, معاف کر. اے اللہ بچوں کو اے اللہ کرتا پاجامہ پہنانے میں ہمیں اپنے آپ کو کم محسوس ہوا, اے اللہ معاف کر. جس نبی نے ہمارے لیے پیٹ پہ سانپے کیے, اے اللہ پتھر باندھے, اے اللہ جس نبی کو ہماری وجہ سے پیٹا گیا, اے اللہ جس نبی نے ہماری وجہ سے خون کے نکلنے کو برداشت کیا, اپنی 2 بیٹیوں کی طلاق برداشت کی, اپنے منڈے کے زخمی ہونے کو برداشت کیا, اے اللہ اپنے دندان مبارک کو شہید کروا دیا, اپنی عزت کو لوگوں میں اے اللہ پھیلا دیا. اے اللہ جس نبی کے گھر کے اندر فاقہ پہ فاقے تھے, اے اللہ جس نبی نے ہماری وجہ سے اپنے پیدا ہونے والے بچے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, اے اللہ جس نبی نے ہمارے خاطر ابو لہب سے گالی کھائی, ابو جہل سے گالی کھائی, اے اللہ جس کو اس کی اونٹنی سے گرایا گیا, جس کو اس کے گھوڑے سے گرایا گیا, اے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے جو نبی اپنی امت میں آ کر منبر پہ کھڑے ہو کے سب کو رمضان مبارک کہا کرتا تھا, اے اللہ ہم نے اسی نبی کی زندگی سے منہ موڑ دیا. اے
اللہ ہم نے اسی سے منہ موڑ دیا. اس سے تو کیا موڑا, ہم نے اپنی کامیابی سے منہ موڑ لیا. اے اللہ ہم نے اپنی کامیابی سے منہ موڑ لیا, اپنی نجات سے منہ موڑ لیا, اپنی آخرت سے منہ موڑ لیا, اپنی جنت سے منہ موڑ لیا. اے اللہ معاف فرما کر, اے اللہ ہدایت عطا فرما, ہدایت عطا فرما, ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے خاتمے کو تو جاننے والا ہے, کب کس کی موت آنے والی ہے. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل رحمت کا سوال کرتے ہیں, تو اے اللہ اپنے فضل اپنی رحمت سے رمضان مبارک تک ہمیں پہنچا دے. اے اللہ اب تک بہت رمضان گزارے, اے اللہ صرف گزارتے چلے گئے, گزارتے چلے گئے. افطاریوں میں اللہ پورا وقت نکال دیا, وقت نکال دیا. اے اللہ آخر عشرہ تو پورا عید کی تیاری میں نکال دیا. اے اللہ عشرہ گھر کے سودوں میں نکال دیا. اے اللہ دوسرا عشرہ گھومنے پھرنے میں دعوتوں میں نکال دیا. اے اللہ ہم نے آج تک رمضان گزارے ہیں, ہم خود آج تک رمضان پہ نہیں گزرے ہیں. اے اللہ آخری بار ایسا رہے اللہ رمضان دے دے, ایک بار ایسا رمضان دے دے, ایک بار ایسا رمضان دے دے. ہم تیرے نبی کا سے جیسا رمضان گزارنے کی کوشش کر لیں, اے اللہ صحابہ جیسے رمضان گزارنے کی کوشش کر لیں, تقویٰ آ جائے. اے اللہ تجھے منا لے, اے اللہ تجھے منا لے, اے اللہ تجھے منا لے. اے اللہ تجھے تو منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اے اللہ تو نے رمضان دے دیا اور ہم نے تیری طرف دو آنسو ٹپکا دی, تو راضی ہو جائے گا. اے اللہ تو راضی ہو جائے گا, اے اللہ تو راضی ہو جائے گا. اے اللہ ایک بار اور دے دے, ایک بار اور دے دے, اے اللہ ایک بار اور دے دے. اے اللہ 10 بار بچہ غلطی کر کے ماں باپ سے کہ ایک بار اور موقع دے دو, ایک بار اور موقع دے دو. ماں باپ اس کو اپنے گھر میں ہاتھ پکڑ کے داخل کر لیتے ہیں, اسے معاف کر دیتے ہیں, کھانے کی پلیٹ اسے پھر بھی دے دیتے ہیں. اے اللہ کہاں تیری محبت, کہاں ماں کی محبت, اے اللہ کہاں باپ کی شفقت, کہاں تیری شفقت. اے اللہ ایک بار رمضان دے دے, اے اللہ ایک بار رمضان دے دے. ہم تجھے راضی کر لیں گے, ہم تجھے راضی کر لیں گے, ہم تجھے راضی کر لیں گے. اے اللہ راضی کر لیں گے. اے اللہ, اے اللہ رمضان میں ہماری تقدیر سے اپنی ناراضگی کو مٹا دے, ناراضگی کو مٹا دے. اے اللہ اس ملک کے اور تمام اے اللہ بازاروں کو اور اے اللہ تمام ملکوں کے بازاروں کو اے اللہ رمضان میں ویران کر دے, رمضان میں ویران کر دے. سڑکوں کو خالی کر دے, اے اللہ سپر مارکیٹوں کو خالی کر دے. اے اللہ اس انداز میں کہ ان کا بھی نقصان نہ ہو. اے اللہ مسلمانوں سے اے اللہ بازاروں کو خالی کر, اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے, آباد فرما دے. ایک میں اعمال خیر کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کا بہت شوق ہوتا ہے. رمضان آتے ہی نفس کا ایسا دھکا لگتا ہے, اے اللہ ہم جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے اندر حرکت نہیں رہتی. اے اللہ رمضان میں ایک طرف عبادت, ایک طرف دعوت, دونوں کی محنتوں کے لیے قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. اے اللہ قبول فرما, قبول فرما. اے اللہ تو نے یہ کتاب اپنے ماہ مبارک رمضان میں اتاری ہے. اے اللہ پورے سال پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کی تلاوت کے ساتھ اس پر تدبر بھی عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا, ہمارے خاندانوں کی زندگیوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس رمضان میں ہم سے ہر ایک کے تینوں خاندان, ننیال, ددیال, سسرال, تینوں کے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما, تینوں کی ہدایت کے فیصلے فرما, تینوں کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ رمضان میں اللہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی چارگی والا جذبہ عطا فرما. اے اللہ قطع رحمی سے حفاظت فرما. اے اللہ کینے بخ سے حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ماں باپ حیات ہیں, انہیں ان کی قدر عطا فرما, انہیں ان کی قدر عطا فرما. ان میں سے ایک حیات ہے, اے اللہ انہیں غنیمت جان کر ان کی قدر عطا فرما. اے اللہ جس کے دونوں سے ایک گزر گئے ہیں, اے اللہ رمضان میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں, ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں. اے اللہ اپنے اعمال سے منہ پھیر کر ہم صرف تیری رحمت پر نظر رکھ کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو اپنے راستے کی اور مدینے کی موت عطا فرما, اپنے راستے کی اور مدینے کی موت عطا فرما, اپنے راستے کی اور مدینے کی موت عطا فرما. اے اللہ اس حال کی موت عطا فرما کہ دل میں اے اللہ امت کی فکر ہو, ظاہر اعلیٰ پر اعمال ہو. اے اللہ امت کے لیے کڑتے کڑتے مرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا کے لیے کڑتے کڑتے مرنے سے بچا, اللہ دولت کے لیے کڑتے کڑتے مرنے سے بچا, اللہ اولاد کے لیے کڑتے کڑتے مرنے سے بچا, کمپنیوں کے لیے اللہ کڑتے کڑتے مرنے سے بچا, اللہ پیسہ جمع کرنے کے لیے کڑتے کڑتے مرنے سے بچا. اے اللہ امت کی فکر میں کڑتے ہوئے موت عطا فرما.
اعمال بنانے کی فکر میں کڑتے ہوئے موت عطا فرما. اے اللہ اب سے لے کے موت تک, موت سے لے کے جنت میں جانے تک جتنی گھاٹیاں آنے والی ہیں اپنے فضل سے پار فرما, اپنے فضل سے پار فرما, اپنے فضل سے پار فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جیسا جیسا مانگ لیا عطا فرما, جیسا مانگ لیا عطا فرما. مانگنا تو نہیں آتا اس نادان کو, اس ناتدرے کو, پھر بھی جیسا مانگ لیا کرتا کر دے. اللہ تو جان ہی گیا نا کیا مانگنے والے تھے, پھر وقت تو ہی دے دے. اللہ تو کہاں الفاظ کا محتاج ہے, تو چاہت جاننے کے انتظار میں رہتا ہے. چاہت تو نے جان لی, الفاظ ہم نے جیسے تیسے استعمال کر لیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو خیر مانگنے سے لگی اسے عطا فرما. اللهم ان هذا الجهد وعليك التكلان وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم.